اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البقي الطهي الطهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأذاليل معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. صلوات بر محمد وعلى محمد. حضرات، پہلی محرم سے قرآن مجید کے ان الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے جن لفظوں میں ارشاد احادیت ہے کہ جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ اس خیر کا نتیجہ بھی دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ شر کا نتیجہ بھی دیکھے گا. اس آیت کے حوالے سے ہماری گفتگو کا موضوع ہے خیر و شر. یہ مسئلہ اپنے آپ میں اتنا حیرت انگیز ہے کہ اس دنیا میں جس آدمی کو آپ شر کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کے پاس شر کا ایک جواز خیر ہوتا ہے. دیکھیے، اس وقت 4 لوگ سن رہے ہیں مجلس یہاں بیٹھے ہوئے، کتنے باہر سن رہے ہیں یہ مجھے نہیں معلوم. مجھے اپنی بات کہنا ہے، جو میں 40,000 میں کہتا ہوں وہی 4 میں کہتا ہوں. اکیلا بیٹھا کر بات کراؤں گا تو بھی وہی کہوں گا. جس کو میری بات بری لگتی ہے اسے میرے منہ سے، میرے زبان سے قرآن کی آیت بھی نہیں اچھی لگتی، رسول کی حدیث بھی نہیں اچھی لگتی، علی کا نام نہیں اچھا لگتا، 4 معصومین کا نام نہیں اچھا لگتا، شہداء کربلا کا نام نہیں اچھا لگتا. اور جس کو میری بات اچھی لگتی ہے اس کو میں اس بات پہ مجبور نہیں کرتا ہوں کہ وہ صرف میری ہی بات سنے. اس میں قصہ یہ ہے میاں کہ اگر خیر پہ چلنا ہے تو سنیے سب کی، کیجئے وہی جو اللہ نے کہا ہے، جو رسول نے کیا ہے. اچھا، ابھی وہ تو دیکھیے کیا عرض کروں آپ سے کہ ایک صاحب جیب کاٹتے ہوئے پکڑے گئے، ایک صاحب چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے. تھوڑا سا لاک ڈاؤن کھلا، شراب کی دکانیں کھلیں. وہ جو اے سی گاڑی میں چلتے تھے اور جو اے سی آفس پہ بیٹھتے تھے اور جو اے سی بیڈ روم میں سوتے تھے، جن کے ڈرائنگ روم میں بھی اے سی لگائے، دھوپ میں کھڑے ہوئے. ارے بھائی کیا بتائیں، وہ ٹینشن اتنا ہے کہ وہ دماغ اتنا تناؤ میں ہے یہ کرونا کی وجہ سے کہ ہم نکل پڑے ہیں. جب وہ جو شراب بیچ رہا ہے اس سے پوچھے بھائی نشہ کیوں بیچ رہے ہو؟ لوگ ہوش میں ہیں، تم بے ہوش کرنے کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ کہے گا ارے صاحب بچوں کے پیٹ پالنا ہے، بتائیے کیا کریں. دیکھیے جو صاحب جوا کھیل رہے ہیں اسے پوچھ لیے
کہ بھیا یہ جوا کیوں کھیل رہے ہو؟ ارے ہو سکتا ہے جیت جائیں، 4 پیسے آ جائیں گے، لاک ڈاؤن ہے آج کل، بے روزگاری بہت ہے، پیسے ہمارے بچوں کے کام آئیں گے۔ ہر شر کے لیے خیر کا ایک جواز رکھا ہے آدمی کے پاس، ہر خرابی کے لیے خوبی کا ایک جواز رکھا ہے آدمی کے پاس۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ دنیا میں جہاں جس چیز کو منع کیا جائے گا وہ اس کے خلاف ضرور کرے گا، چاہے اس کی موت کا سبب بن جائے وہ بات۔ یہ انسان کی بدعقلی والی عقل مند انسان کی فطرت ہے۔ اب یہاں بیٹھ کے آپ لکھنؤ میں یا شاست نگر میں، ناصریہ لائبریری میں، یا افضل محل کے امام باڑے میں، یا سید الملت عالیہ کالج میں، یا غفراماب کے امام باڑے میں، یا آغا باقر کے امام باڑے میں بیٹھے ہوئے بات کریں گے۔ کل دیکھیے ہم دیکھ رہے تھے ٹی وی کے اوپر، وہ ایران میں یہ ہو رہا تھا، عراق میں یہ ہو رہا تھا، دبئی میں یہ ہو رہا تھا، شارجہ میں یہ ہو رہا تھا، اور وہاں ہم نے دیکھا سعودی عرب میں یہ ہو رہا تھا، امریکہ میں دیکھیے ہم نے دیکھا لاس اینجلس میں یہ ہو رہا ہے، اور واشنگٹن ڈی سی میں ایسا ہو رہا ہے، اور نیو یارک میں ہو رہا ہے۔ ان سب جگہوں پر رائٹ ہینڈ ٹریفک ہے، تو آپ یہاں بھی رائٹ ہینڈ ٹریفک کے ساتھ چلیے، اور یہ ضد پکڑ لیجئے کہ جو وہاں ہو رہا ہے وہی ہم یہاں کریں گے۔ اس میں 3 راستے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ وہ تو غنیمت راستہ ہے کہ چالان ہوگا، جرمانہ لگے گا، جرمانہ دینے پر تیار نہ ہوں گے، ضد کریں گے، تو اب جتنی بھی سزا ہو ٹریفک کے قوانین توڑنے کی، نہ میں وکیل، نہ میں مجرم، نہ میں جیلر، مجھے نہیں معلوم، نہ میں پولیس کا کرمچاری، پولیس کا آدمی، کانسٹیبل بھی نہیں ہوں میں، تو اب مجھے کیا معلوم، جو سزا بھگتنا پڑے گی۔ تو یہ کہ خدا نخواستہ کسی سامنے سے آنے والے سے ٹکرائیں گے، اس میں 2 شکلیں ہیں، خود بھی جائیں گے کام سے، دوسرا بھی کام سے جائے گا، یا کم سے کم گاڑیاں ڈیمیج ہوں گی، مالی نقصان ہوگا۔ اور تیسرا ایک راستہ اور ہے، اس میں جو لوگ یہ کہیں گے یہ آدمی پاگل ہے، اس کا دماغ صحیح نہیں ہے، ہر جگہ کے اعتبار سے کام ہونا چاہیے، جو کام جہاں کا ہے۔ اب جیسے ہم لوگ اردو بولتے ہیں، ہم مجلس اردو میں پڑھتے ہیں، اردو میں سنتے ہیں، جو پنجابی حضرات ہیں وہ پنجابی میں مجلس سنتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں، جو بنگالی ہیں وہ بنگالی زبان استعمال کرتے ہیں، جو سندھی ہیں وہ سندھی زبان استعمال کرتے ہیں، جو ایرانی ہیں وہ فارسی زبان استعمال کرتے ہیں، جو پختون ہیں وہ پشتو زبان بولتے ہیں، اور جو عرب ہیں وہ عربی بولتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے اگر سیکھ لوں، پشتو میں مجلس پڑھنے لگوں، تو یہ 4-5 لوگ جو آج آئے ہیں انشاءاللہ کل یہ نہیں آئیں گے، 2 دن کے بعد یہ کیمرے بھی غائب ہو جائیں گے، یہ کہیں گے ایسی چیز ٹیلی کاسٹ کر کے کیا کریں جس کا نہ کوئی دیکھنے والا ہے، نہ کوئی سننے والا ہے، نہ کوئی سمجھنے والا ہے۔ اصل میں نے تھوڑا سا وقت آپ کا اس لیے خرچ کیا کہ شر بنام خیر یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ لوگ شر پھیلاتے ہیں خیر کے نام پر، اور ایک نئی بات کہنے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے، ایک نیا کام کرنے کا شوق ہوتا ہے تاکہ جلدی سے جلدی اس کی شہرت ہو جائے، لیکن وہ عقل استعمال کرے تو اس کی سمجھ میں یہ بات آئے کہ بھئی شہرت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک شہرت اچھائی کی ہوتی ہے، ایک شہرت برائی کی ہوتی ہے، ایک شہرت سچائی کی ہوتی ہے، ایک شہرت جھوٹ کی ہوتی ہے۔ جو سچائی کی شہرت ہوتی ہے وہ حابیل کہلاتی ہے، جو جھوٹ کی شہرت ہوتی ہے وہ قابیل کہلاتی ہے، جو سچائی کی شہرت ہوتی ہے وہ ابراہیم کہلاتی ہے، جو جھوٹ کی شہرت ہوتی ہے
وہ نمرود کہلاتی ہے. جو سچائی کی شہرت ہوتی ہے وہ موسیٰ کہلاتی ہے. جو جھوٹ کی شہرت ہوتی ہے وہ فرعون کہلاتی ہے. جو سچائی کی شہرت ہوتی ہے وہ عیسیٰ کہلاتی ہے. جو جھوٹ کی شہرت ہوتی ہے وہ شہرت غدار اصحاب عیسیٰ کی شکل میں مشہور ہوتی ہے. جو شہرت اچھائی کی شکل میں ہوتی ہے وہ محمد ابن عبداللہ کہلاتی ہے. جو شہرت برائی کی شکل میں ہوتی ہے وہ دشمنان محمد کہلاتی ہے. ارے خاندان کے اندر جو شہرت اچھائی کے ساتھ ہوتی ہے وہ ابو طالب کہلاتی ہے. جو برائی کے ساتھ ہوتی ہے وہ ابو لہب کہلاتی ہے. ایک سوال وغیرہ تو خیر کے ساتھ گمنامی شر کے ساتھ شہرت سے بہتر ہے. ہم بیٹھے جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں نان اسٹاپ, اور یہ نہیں سوچتے ہیں کل جھوٹ کھل جائے گا, پرسوں جھوٹ کھل جائے گا, 10 دن کے بعد جھوٹ کھل جائے گا, 15 دن کے بعد جھوٹ کھل جائے گا. اب قصہ کیا ہے, یہ سب چیزیں انسان میں جو انفینٹی کمپلیکس ہوتا ہے, احساس کمتری, اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. میں چھوٹے بچے بھی سن رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے, ان بچوں کے لیے میں چھوٹا سا وہ ہے قصہ وہ سنا دینا چاہتا ہوں کہ ایک ہاتھی کا بچہ مارننگ واک پہ جاتا تھا. ایک چوہے کا بچہ بھی مارننگ واک پہ جانے لگا. دونوں کا ساتھ ہو گیا, جان پہچان ہو گئی, دوستی ہو گئی. ایک دن چوہے کے بچے نے ہاتھی کے بچے سے پوچھا کہ تمہاری ایج کتنی ہے, کہ اس کے اندر جو نتیجہ ہے اس پر غور کیجیے گا, میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں. چوہے کے بچے نے ہاتھی کے بچے سے پوچھا کہ تمہاری ایج کتنی ہے, تو ہاتھی کے بچے نے کہا 6 مہینے کا ہوں میں. اب اس نے پلٹ کے چوہے کے بچے سے پوچھ دیا کہ بھائی تمہاری ایج کتنی ہے. اب یہ چوہے کا بچہ ہے, چل رہا ہے ہاتھی کے بچے کے برابر. اب یہ کچھ دور تو چپکا چلا, پہ بولا کہ ایج تو میری بھی 6 مہینے کی ہے, مگر جب سے پیدا ہوں بیمار رہتا ہوں. ہائے ہائے, بس یہی تو قصہ ہے, یہی تو قصہ ہے. جب چوہے کے بچے شیر خدا کا مقابلہ کرنے چلے اب وہ دیکھیے اتنی سی بات تھی کہ اس زمانے کا قصہ ہے کہ یہودیوں نے بہت پریشان کر رکھا تھا, اور ان کا ایک قلعہ تھا, قلعہ قموس, اس میں ان کا سردار رہتا تھا, اس کا پورا قبیلہ رہتا تھا, اور بڑے جنگجو, بڑے ظالم, بڑے سفاک تھے وہ زمانے کے یہودی. اور کوئی مسلمان اگر ادھر سے گزر رہا ہوتا تھا تو اس کو مار ڈالتے تھے, اس کا اونٹ چھین لیتے تھے, سامان لوٹ لیتے تھے. بڑے فتین اور بڑے جھگڑالو اور بڑے بدمزاج اور برے نیچر کے تھے اس زمانے کے یہودی. تو اب یہ ہوا کہ وہ لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے, تو رسول اللہ نے کہا چلو بھائی ان کا مقابلہ کرتے ہیں, ڈیفینس کریں ان کو کسی صورت سے. اگر یہ راہ راست پہ آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں آتے تو پھر دیکھا جائے اب جو بھی ہوگا. رسول تو اللہ کی مرضی پہ چلتا ہے, اپنی مرضی پہ تو چلتا نہیں. ماں محمد اللہ رسول, یہ تو رسول محض ہے. اب رسول چلے, رسول کے ساتھ بہت سے لوگ چلے, بہت سے لوگ چلے, اپنے ہی سب اپنے ہی تھے, پرایا کون تھا بھائی, تھے تو اپنے, ہر ایک کے اپنے. جب رسول کے اپنے سب اچھے نہ ہوئے تو ہر ایک کے اپنے سب اچھے نہیں ہوتے ہیں. خیر اب وہاں ایک مجمع جمع ہے, اور
اب ایک ایک شخص کہہ رہا ہے میں جاتا ہوں، پہلے دن کسی نے کہا میں جا رہا ہوں، میں ابھی ٹھیک کر کے آتا ہوں. وہاں سے کچھ ایسا ماحول بنا کہ لشکر سمیت سردار بھاگا اور سردار سمیت لشکر بھاگا. اب یہ قصہ 39 دن چلا. 39 دن کہانی یہ ہوتی رہی کہ لشکر کہتا تھا کہ سردار ڈرپوک ہے، بھاگ لیا. جب یہ سرداری بھاگ لیا تو ہم رک کے کیا کرتے؟ اس کے بعد لشکر میں 2-4 بھی ایسے دل والے نہیں تھے کہ سردار بھاگ گیا تو بھاگ گیا. ارے بھاگ گیا، ہم تینوں تو ہیں. غور کیجیے، لشکر بھاگا، سردار بھاگا، سردار بھاگا، لشکر بھاگا. آخر میں رسول پریشان ماحول سے عاجز آ گئے. مہلت دی رسول نے. پھر رسول نے کہا کہ اب میرے خیمے میں سب جمع ہو جائیں، اور اعلان کیا کہ کل فیصلے کا دن ہے. 39 دن ہو گئے نا، اب معاملے کا 40واں کرنا ہے. اب سنیے گا، لأوتین رایت غدن رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. ابھی تک کہ میں نے ہر ایک کو اسلام کا پرچم دے دیا کہ بھائی جاؤ، کامیاب ہوتے ہو تو کامیاب ہوتے ہو، ناکام ہوتے ہو تو واپس چلے جاؤ. لیکن اب اتنا تو نہیں ہوگا کہ میں اتنے دن سے یہاں آسمان کے نیچے چھولداری میں خیمے میں لیٹا بیٹھا ہوا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، میری عبادت ہو رہی ہے، ادھر باتیں کر رہے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے، ادھر میں عبادت کر رہا ہوں، ادھر ایک دوسرے پر الزام رکھ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں آپس ہی میں. دوسرے کے مقابل تو دم نکلا ہوا ہے، آپس ہی میں لڑ رہے ہیں. رسول نے کہا سنو، کل میں اس کو علم دوں گا، اس کو علم دوں گا. سنیے گا، لأوتینا رایتا غدن رجلا، 39 دن کے نامراد نامردو سنو، کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، جم جانے والا، غیر فرار ہوگا. ایسا ہوگا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہو اور مجھ سے محبت کرتا ہو. اور یہی نہیں کہ اللہ سے محبت کرتا ہوں، مجھ سے محبت کرتا ہوں. اب تک کے جو 39 دن گئے، نہ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے نہ رسول اللہ سے. اور ایسا ہوگا کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہو اور رسول بھی جس سے محبت کرتا ہو. یہ کہہ کے رسول اپنے خیمے میں چلے گئے، مصلی بچھا لیا جو ان کا طریقہ تھا عبادت کا. وہیں پہ پہلو میں ایک مصلی اور بچھا ہوا ہے. ایک شخص ہے جو رسول کے پہلو میں بیٹھا ہوا، قیام و قعود و سجود میں تسبیح و تحلیل میں وقت گزار رہا ہے. وہاں پورے لشکر میں اس وقت جو شب بیداری ہوئی وہ حرام نہیں تھی. پورا لشکر رات بھر جاگا ہے. دیکھیے عالم کے لیے، اچھا رسول نے لفظ کیا کہا تھا؟ دیکھیے عالم نہیں کہا تھا. ارے میرے بھائی یہی تو اصل نازک سا لفظ ہے. لأوتین رایتا، لشکر کا نشان اسے دوں گا. علم اور ہے، لشکر کا نشان اور ہے. 40ویں دن جس کو قابل پایا اسے لشکر کا نشان نہیں دیا، اسے علم دیا. بالکل کم سے نوجوان اور واجبی سی ذرا، کوئی لوہے میں ڈھکا ہوا نہیں تھا. ایک تلوار، نہ تیر نہ نیزہ، کچھ نہیں. وہ گھوڑے پہ بیٹھا. رسول سے کہا کہ میں آتا ہوں ابھی آپ کے حکم کی تعمیل کر کے.
وہ آگے بڑھا تو جو ان کا سردار تھا مرہب، اسے بتایا کہ کوئی آ رہا ہے. کہا یہ تو 39 دن سے آتے جاتے رہے، آج آنے تو ہمارا روب دیکھ کے وہ خود ہی بھاگ جائیں گے. اب یہ جو آئے تو اس نے ایک ادا نئی دکھا دی. بڑی سی پتھر کی چٹان تھی، اس نے بائیں ہاتھ سے گھوڑے کی لگام کھینچی اور داہنے ہاتھ سے علم پتھر کے اوپر اس طرح نصب کیا جیسے نرم مٹی میں کوئی شاخ گل نصب کر دے. اب یہودیوں میں ایک سنسنی پھیلی کہ یہ تو کچھ نئی ادا ہے. سخت پتھر اور اس کے ہاتھ میں جو علم ہے، اس کے ہاتھ طاقت دیکھو، علم دیکھو، علم کا معجزہ دیکھو کہ پتھر نے ہونٹ کھول کے علم چوم لیا. دیکھیے معاف کیجیے گا، مسلمانوں کا نشان دیکھ کے یہودی پریشان نہیں ہوئے، علم دیکھ کے اور علم کا معجزہ دیکھ کے اور علمدار کی شان دیکھ کے یہودی تک سمجھ گئے کہ یہ وہ نہیں ہے جو 39 دن دکھائی دیے، یہ ہے اس سے بہت الگ ہے. اب یہ ہوا کہ ان کا بہت نوجوان ہے اور مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بہت تجربے کار ہوگا. یہ مرہب کے 4 بھائی تھے. اس نے اپنے ایک بھائی سے کہا کہ جاؤ اس نوجوان کو قتل کر دو، اس کا سر کاٹ کے لے آؤ. مرہب کا بھائی آیا، علی سے کہنے کا واپس جاؤ گے لڑو گے؟ علی نے کہا بھائی اگر تم ہٹ جاؤ گے تو آگے بڑھ جاؤں گا، اگر حملہ کر دو گے تو ڈیفینس کر لوں گا، دفاع کر لوں گا. لڑنا جھگڑنا میرا مزاج نہیں ہے. کہا واپس چلے جاؤ گا؟ یہ تو خیر میری فطرت ہی نہیں ہے کہ حق کے راستے پر آگے بڑھوں، رسول کے حکم سے آگے بڑھوں اور پھر پیچھے ہٹ جاؤں، یہ تو نہیں ہو پائے گا. کہا تو پھر سنبھلو. کہا سنبھل کے تم وار کرو، میں کیا کروں. اب اس نے تلوار نکالی اور تیور بدلے اور ایک بار اس نے علی پر حملہ کیا تو زرے آگے نہیں بڑھائی علی نے. زرے وہی جس کو ہم لوگ زرا کہتے ہیں، لفظ زرے صحیح ہے. علی نے اس کے تلوار کا وار اپنی تلوار پر روک کے ایسا اس انداز سے روکا کہ اس کے قبضے سے شمشیر کا قبضہ نکل گیا، تلوار ہوا میں اڑی. علی نے کہا واپس جاتا ہے یا سنبھل. علی نے ایک وار کیا، اب وہ چلا گیا. اچھا یہ 4 بھائی تھے، مرہب، انتر، حارث، 4 بھائی تھے. معلوم نہیں کیا ہو جاتا ہے جب نام یاد کرتا ہوں، مگر جب میں مجلس پڑھتا ہوں، ممبر میں پڑھتا ہوں تو مجھے 3 ہی نام یاد ہوتے ہیں. یہ میری مجبوری کہہ لیجیے گا. اب وہ پہ حارث آیا، انتر آیا، خیر وہ پورا قصہ آپ کا وقت. اچھا چونکہ یہ آپ کو سنانا نہیں ہے، سنانا ان کو ہے جو سن کے بھی انسنے بنے ہوں. آپ کو تو بچپن سے یہ سب ماں کی گود سے معلوم ہوتا ہے. آپ تو بچپن میں جب آپ کو مجلسوں میں بٹھایا جاتا ہے تو تبرکاً آپ کو پیشخانی سکھا دی جاتی ہے. اس میں آپ کو 2-3 مصرے یاد کرائے جاتے ہیں کہ پتھر پہ عالم دین کا گاڑا کس نے، مرہب سے پہلوان کو پچھاڑا کس نے. یہ تو آپ کو بچپن سے یاد ہے. بتصدق فرش اعضا. جی ہمیں ایسے مسجد میں جانے والے معلوم ہیں جنہیں نماز یاد نہیں ہے، جماعت کی پڑھتے ہیں. فرش اعضا پر بیٹھنے والا سب کچھ جانتا ہے اپنی جہالت کے باوجود، اپنے مذہب کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. اور آئیے خیر، اب جب مرہب کو یہ معلوم ہوا کہ اس کے 3 بھائی مارے گئے، وہ نکلا
علی کے سامنے آیا. اب وہ غصے میں بھی ہے دیکھیے, اور بہت زبردست پہلوان. روم میں خود بہت اچھے بنتے تھے, وہ جو ہیلمٹ جنگ والے جو اب میوزیم میں دکھائی دیتی ہیں, کوٹ پہنے ہوئے, زرہ پہنے ہوئے, خنجر بھی, لہزہ بھی, تلوار بھی, نیمچا بھی, جتنی اس وقت لڑائی کے اسلحے تھے اس کے بعد تھے. گھوڑا بھی بہت ہی تگڑا شاندار. کہیں تم نے میرے تینوں بھائیوں کو مار ڈالا, چاروں بھائی, 3 بھائیوں کو. علی نے مسکرا کے کہا تینوں مجھ سے لڑنے پہ آمادہ ہو گئے, تو میں تو ان تینوں سے کہہ رہا تھا کہ واپس جاؤ, مجھے آگے بڑھنے دو. وہ تینوں جب چمٹی گئے تو وہ مر گئے, اب کیا کروں. ان کی قضا آئی تھی جو مجھ سے ٹکرائے. کیا مجھ سے لڑو گے؟ کہا دیکھو لڑنا تو میں کسی سے نہیں چاہتا, ابھی بھی رسول کی بات مان لو, ابھی بھی اچھے بن جاؤ, ابھی بھی خیر پہ آ جاؤ, اس شر سے نجات پالو. یہ طاقت صحیح معنوں میں استعمال کرو, کمزوروں کے لیے, یتیموں کے لیے, بیواؤں کے لیے. یہ جو تم نے مال بھر رکھا ہے یہ غریبوں پر خرچ کرو, کلمہ پڑھو, اللہ کے نیک بندے بنو, رسول کو رسول مانو, قرآن پڑھو, اللہ کی کتاب پر عمل کرو, نیکیاں اختیار کرو. اب وہ کہہ رہا ہے کہ سنو ایسا ہے کہ تم مجھے جانتے ہو؟ کہا ہاں نام تو بہت سنا ہے, سنا ہے کہ بہت طاقتور بھی ہو, بہت ماہر ہو لڑائی جھگڑے کے, جنگ کے. کہنے کا سنو, انا الذی سمتنی امی مرحبا, میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام مرحب رکھا ہے. علی مسکرائے اور مسکرا کے بہت نرماہٹ سے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا, میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. اب چہرے پر ایک رنگ آیا اور گیا. چہرہ فق. علی نے کہا کہ کیا بات ہے, تم تو بڑے غصے میں تھے, اچانک چہرے پر ڈر کی اور خوف کی کیفیت کیوں طاری ہو گئی؟ کیا اماں یاد آ گئی؟ کہا دیکھو ایسا ہے کہ تم سے لڑائی جھگڑا اپنی جگہ پر, لیکن ماں ہوتی ہے, بہرحال ماں کا احترام کرنا چاہیے, ماں کی نصیحت یاد رکھنا چاہیے. ماں نے کہا تھا کہ بیٹا کسی سے بھی لڑ لو جیت جاؤ گے, جس کا نام حیدر ہو اس سے لڑنا, نہیں تو مارے جاؤ, بچ نہیں پاؤ گے. اب یہاں پر میں ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں, خدا کے لیے دلوں پہ ہاتھ رکھیے. مرحب یہودی, انتر یہودی, حارث یہودی, اس کا چوتھا بھائی یہودی, یہ 4 یہودی بیٹوں کی ماں کون ہوئی؟ ام المشرکین, مشرکوں کی ماں. ام المشرکین وصیت کر کے مری کہ حیدر سے نہ لڑنا. دیکھیے ایسا ہے کہ شاید جو میں نے کہا وہ تو آپ نے سمجھا, اس کے علاوہ بھی شاید آپ نے کچھ سمجھا, لیکن اس بات کو آپ سمجھیے اللہ اولاد والوں کو اولاد عطا اور اولادوں کو سلامت رکھے. جو صاحب اولاد تھی ان کو حسین کے صدقے میں صاحب اولاد کرے. لیکن ایک بات میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیے مرحب, انتر, حارث اور اس کے بھائی, ان کی ماں کے اندر چونکہ مامتا تھی, جملہ کہنے یہ نام کی اماں نہیں تھی, یہ کام کی اماں. جو بچے پیدا کرے گی وہ بچوں کو حیدر کی ضمانت میں دے گی, حیدر سے ہونے نہیں دے گی. ایک صلوات
چلیے صاحب وہ بات ہو گئی. مرحب نے بہت یعنی اگر میں اس بات کو یہ کہوں تو تقریباً اس نے پسینے پسینہ ہو گیا علی پر حملے کرتے کرتے, اور انہیں کوئی حملہ نہیں کیا, صرف حملے بچاتے رہے. گھوڑا تھک گیا, مرحب تھک گیا, آخر میں علی نے کہا اب سنبھل, ایک بار میرا بھی لیتا جا. رکابوں پیر رکھ کے اٹھے کیونکہ وہ اونچا بہت تھا, لمبا بہت تھا, تگڑا بہت تھا, اونچی سی سواری پر بیٹھ کے آیا تھا, گھوڑے کی بھی ہائٹ زیادہ تھی. علی رکابوں پیر رکھ کے اٹھے اور اس کے بعد جو علی نے وار کیا, ہونٹ کٹا, تالو کٹا, سر کٹا, ماتھا کٹا, ناک کٹی, زبان کٹی, ہونٹ کٹے, گردن کٹی, سینہ کٹا. اس کے بعد تلوار رک نہیں رہی ہے, یہاں تک کہ گھوڑا کٹا, آدھا ادھر آدھا ادھر. اب علی اور آگے بڑھ گئے. وہ خیبر کا دروازہ جو 40 لوگ مل کے ایک پٹ کھولتے اور بند کرتے تھے, علی نے اس کو غور سے دیکھا. اب دیکھیے تلوار تو رکھ لی نیام میں, علم اٹھایا ہاتھ میں, اب دائنا ہاتھ خالی نہیں ہے, بائیں ہاتھ آگے بڑھایا, صرف 2 انگلیاں, دونوں پٹ اس میں انگلیاں اس طرح چلی گئیں کہ جیسے موم میں روشنی چلی جاتی. اس کے بعد 2 پنکھڑیوں کی طرح خیبر کے دونوں پٹ اٹھائے. وہاں پر ان لوگوں نے ایک خندق کھود رکھی تھی, اس پر پانی وانی بھرا ہوا تھا کہ اس کو نانگ کے پھاند کے کوئی نہ آ پائے. ان دونوں پٹ جو تھے ان کو اس طرح سے رکھ دیا کہ پل کا کام کریں. اب اندر یہودی دہشت کی حالت میں کہ بھائی چاروں ان کے جو بڑے لوگ تھے وہ مارے گئے, اور یہ جو 3 کو 3 بنانے والا تھا, یہ جو سب سے بڑا تھا, یہ تو گیا. اب اندر کا سب کچھ نظر آنے لگا. اچھا یہودی ذرا چھچورے قسم کے ہوتے ہیں, سونا بھی ان کا دکھائی دے رہا ہے, چاندی بھی دکھائی دے رہی ہے, ہیرے بھی دکھائی دے رہے ہیں. ادھر 39 دن کا دروازے کے باہر سے مرحب کی زیارت کر کے لوٹنے والا لشکر جو تھا وہ اسی دروازے سے گزرتا گیا. پورا قلعہ خموس لوٹ لیا, اتنا لوٹا کہ فقیر غنی ہو گئے. علی واپس چلا ہے. اب اس فتح میں بہت سے علاقے بھی آئے تھے جو رسول نے اپنے پاس رکھے تھے, جو رسول اپنی بیٹی کو بھی دے گئے تھے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو یہ ہے علی کی شان. اب علی کی شان میں کہا کیا گیا, ارے کیوں نہ ہو رسول اللہ نے علم دیا تھا, تو یہ 39 دن رسول اللہ نے علم نہیں دیا تھا تو کیا کہیں سے مانگ کے لائے تھے, کہیں سے اٹھا لائے تھے, کسی دکان سے لے آئے تھے, کیا قصہ ہے. بہادر بہت تھے. چلیے تو اب ذرا بات دیکھیے, یہاں پر خیر اپنے عروج پر پہنچ رہا ہے. اتنا بہادر شخص اور اس کا ذاتی مسئلہ جب آیا تو نہایت ڈرپوک خیبر کے بھاگے ہوئے لوگوں نے اس علی کے گلے میں رسی باندھ دی. کسی کی مجال تھی کہ علی کے گریبان کو چھو پاتا.
لیکن علی نے کہا یہ منظر بھی دنیا دیکھ لے کہ میں اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے ڈیفینس کرتا ہوں، دفاع کرتا ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا ہوں۔ اس کے بعد جناب سیدہ کے ساتھ جو ہوا کہ جناب سیدہ کی 3 پسلیاں ٹوٹی، اس کے بعد بھی علی نے وہ شجاعت نہیں دکھائی کہ جو دنیا جس کی عادی تھی۔ اس کے بعد حجموا علیہ حتی وطئ الحسنان، خلافت کا تاج سروں سے لڑکتا ہوا علی کی ٹھوکروں میں آ گیا، اور علی نے یہ کہہ کے اس خلافت کو قبول کر لیا کہ میں قرآن اور سنت رسول پر عمل کروں گا، سیرت شیخین پر عمل نہیں کروں گا۔ علی نے جو بے مربتی برتی ہے وہی علی کے چاہنے والوں میں تشیع کی شکل میں ہونا چاہیے ہے۔ تو ہم قرآن اور سنت رسول کو مانیں گے، سیرت شیخان کو نہ علی نے مانا تھا نہ علی کا کوئی شیعہ مان سکتا ہے۔ بس صاف صاف سن لیجئے، اگر اس کے بعد بھی کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے فسادی ہیں تو اس کا بے حد احسان، کم سے کم سچ کہنے والے کو، خیر کی طرف لے جانے والے کو، شر کو شر بتانے والے کو لوگ فسادی کہہ کے یہ بتا رہے ہیں کہ خیر کی طرف ہے، یا خیر کی بات کرنے والے کو فسادی کہتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، مجھ سے پہلے بھی لوگ تھے، آئندہ بھی آئیں گے۔ 2 قسم کا شیعہ ہے، ڈپلومیٹک شیعہ چلے گا نہیں، سچا شیعہ کسی سے دبے گا نہیں۔ اور ہم اپنے مذہب کے سلسلے میں کسی حکومت کے پابند نہیں ہوتے، ہم اپنے مذہب کے سلسلے میں اپنے مذہب کے پابند ہوتے ہیں، بس سیدھی سیدھی بات ہے۔ ہمارا مذہب قرآن ہے، جو قرآن نے کہا ہے وہ مانیں گے۔ قرآن نے ہلاکت کو، خودکشی کو حرام موت کہا ہے، سوسائڈ کو حرام موت کہا ہے، رسول نے منع کیا ہے کہ اپنے پیچھے روگ نہ لگاؤ، اپنا روگ دوسروں میں نہ پھیلاؤ۔ ہم اپنی ڈیوٹی اپنے خدا، اپنے رسول اور اپنے اماموں کے اپنے آپ سے راضی رہنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ ہمارا اختیاری عمل ہے۔ کیونکہ ڈاکٹروں نے بتایا ہے اس لیے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اندرا گاندھی کے زمانے میں یہی مرض ہوتا تب بھی ہم یہی کرتے، چندر شیکھر کے زمانے میں یہی ہوتا تو ہم یہی کرتے، منموہن سنگھ کے عہد میں اگر یہ مرض ہوتا تو ہم یہی کرتے۔ ہمیں حکومتوں سے لینا دینا نہیں، ہمیں تو ایڈوائزری مل رہی ہے ڈاکٹروں سے۔ ڈاکٹر ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں۔ اچھا کم ہوتا ہے بھیا، معاف ادب سے کر رہا ہوں، جن کے 8-10 ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں 2-4 کم ہو جائیں گے تو بھی فرق نہیں پڑتا، اور جن کے 2 ہیں 3 ہیں، یہ جن کے ابھی اولاد نہیں ہوئی ہے انشاءاللہ انہیں بھی صاحب اولاد ہونا ہے، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں انشاءاللہ ان کے بھی گھر آباد ہونا ہے، تو بھائی ہم کیوں یوں ہی کم ہیں تو کیوں اپنے بچوں کو خطرے میں ڈالیں؟ اور یہ سمجھ تو ہم میں خود ہونا چاہیے، کون کیا کہہ رہا ہے یہ نہیں، ہمارا اپنا دل کیا کہہ رہا ہے۔ یہ دیکھیں گھر سے نکلتے ہیں اور چھوٹے بچے ضد کرتے ہیں کہ ہم ساتھ چلیں گے، اور یہ تو بہت بڑا اس وقت ہر گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اسکول بند ہیں، اور جو چھوٹے بچے ہیں انہیں اسکول بھی نہیں جانا ہے، اور اتنے چھوٹے ہیں کہ آن لائن پڑھائی کو بھی بہت قاعدے سے فالو نہیں کر پا رہے ہیں وہ، تو ان کے لیے بالکل ایک نئی چیز ہے۔ اب وہ بچے جو اتوار کی چھٹی میں یا جو چھٹیاں ہوتی تھیں ان موقعوں پر کوئی گھر سے باہر چلا، کہتے ہیں ہم بھی جائیں گے گھومنے پھرنے، ان کو یہ ہوتا تھا کہ روڈ تک چلے جائیں، دکان تک چلے جائیں، کوئی کسی کے یہاں جا رہا ہے اس کے یہاں چلے جائیں، تھوڑا گھوم پھر لیں کچھ۔ وہ بچے بھی دیکھیے تڑاپ تڑاپ کے گھروں میں رہ رہے ہیں، کیوں نہیں بچوں کو لے کے نکل رہے ہیں آپ؟ اس لیے نہیں نکل رہے
کہ بچوں پر زیادہ جلدی اثر کر رہا ہے. تو جان ہے مذہب پر دینے کے لیے ہے, وباؤں پر جان دینے کے لیے جان نہیں ہے. ہمیں زندہ دیواروں میں چنا گیا ہے مگر ہندوستان میں نہیں, بغداد میں. ہم پر جتنے ظلم اسلامی ملکوں میں ہو چکے ہیں اور جو یہاں بھی مسلمان بادشاہوں نے کیے ہیں وہ کچھ کم نہیں ہے. اب یہ کہ ہمیں جس ماحول میں پیدا ہو کے آنکھیں کھولیں, میرا جو بچپن تھا اس وقت مجھے وہ لوگ یاد ہیں جو محرم سے پہلے اس بات پر رونے لگتے تھے, ارے دیکھو وہ تو پورا محلے کا محلہ, پورا گاؤں کا گاؤں پاکستان چلے گئے. میں 8 دسمبر سن 1947 کا پیدا ہوں, اور لوگ کہتے تھے بھائی مجمع بہت کم ہو رہا ہے. ارے دیکھو پورے محلے پاکستان چلے گئے. ایسا میں نے دیکھا ہے. خاص تاریخوں پر کچھ رشتہ داروں کو کچھ رشتہ دار یاد آتے تھے. آج کے دن فلاں کو گرمی کیا جاتا تھا, آج منت ملائی جاتی تھی. اب معلوم نہیں وہاں گئے ہیں کیا ہو رہا ہے, 15 دن میں پوسٹ کارڈ آ رہا ہے, 10 دن میں پوسٹ کارڈ آ رہا ہے, ایک دوسرے کی خیریت معلوم ہو رہی ہے. یہ ماحول دیکھا ہے میں نے. ٹکوں میں گھر بیچ کے لوگ جا رہے ہیں. ایک وقت وہ بھی تھا. اب دھیرے دھیرے آبادی بڑھی. اب ماشاءاللہ مجھے ایسے لوگ ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع کے عادی ہو گئے. اب وہ جو محرم کا ماحول ہوتا ہے, کتابیں نکالے بیٹھے میں تیاری, یعنی تیاری تو خیر کیا, تھوڑا سا اپنے جو 2-4 لفظ ہیں ان کو دماغ میں پھر سے زندہ کر لیں, کچھ سوچیں دیکھیں, اخبارات دیکھ رہے ہیں کہ اہم خبریں کیا ہیں. اب کچھ نہیں صاحب, ایک عجیب سا ماحول ہے سناٹے کا, جس میں گھنٹہ, سوا گھنٹے, 1.5 گھنٹے 3-4-5 لوگ جمع ہو گئے, یا حسین کی آواز آ گئی, چند آنسو نکل آئے. لیکن پھر بھی آپ ایک بات بتائیے کہ یہ صحیح ہے کہ ہمیں آپ کو مجمع جمع کرنے کے لیے روکا جا رہا ہے, لیکن ماتم کرنے سے تو نہیں منع کیا جا رہا ہے. ہمارے ہاتھ تو نہیں باندھے جا رہے ہیں, ہمارے گلے میں کانٹوں-دار توق تو نہیں پہنایا جا رہا ہے. ہائے کربلا, آج 6 محرم ہے. ایک علی وہ تھا جو خیبر کے میدان میں گیا تھا. حسین کے, علی کے دوسرے بیٹے حسین نے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام علی رکھا. حسین کے سب بیٹے علی ہیں. اس میں ایک بیٹا پیدا ہوا, جب وہ 1.5-2 سال کا ہوا اس کی شکل رسول سے بہت ملتی تھی. ایک دن جناب زینب بھائی کے گھر آئیں اور جناب ام لیلا سے کہا, بھابھی اگر آپ کو برا نہ لگے تو یہ علی اکبر کو میں اپنے گھر میں رات کو سلا لیا کروں. یہ اب 1.5 برس کا 2 برس کا ہو گیا ہے, کیونکہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہوں گی. بچپن میں نانا کو دیکھا تھا, اس کی شکل نانا سے بہت ملتی ہے, اس کو دیکھتے دیکھتے سو جاؤں گی تو ہو سکتا ہے خواب میں نانا دکھائی دیں. کہا سیدانی آپ پھوپھی ہیں, آپ کا حق ہے. کہ نہیں, حق تو ماں کا زیادہ ہوتا ہے. علی اکبر دن بھر مکتب میں ہوتے تھے یا اپنے گھر میں ہوتے تھے, شام کو جناب عبداللہ ابن جعفر دروازے پر آواز دیتے تھے, علی اکبر
दौड़ के माँ से कहते थे, अम्मा फूफा जान आ गए, हम जा रहे हैं फूफी के घर। जाओ जाओ, तुम्हारी फूफी तो तुमको पाल लेंगे। अब काफिला मदीने से रवाना हुआ, जो मक्के में अरसा क़याम के बाद फिर मक्के से करबला की तरफ गया। तो इमाम हुसैन ने इंतज़ाम तकसीम करना शुरू किया। पर्दे का इंतज़ाम अब्बास के सुपुर्द, बीवियों को महमिलों में पानी पहुंचाने का इंतज़ाम यतीम भतीजे कासिम के सुपुर्द। जब इंतज़ाम तकसीम हो रहे थे तो एक वक्त अली अकबर अपनी जगह से उठे, कहा, बाबा मेरे सुपुर्द आप अपनी खिदमत कर लीजिए, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता, मैं आपके साथ साथ रहूंगा। कहा, चलो तुम मेरे साथ साथ रहो। अब अली अकबर का घोड़ा हुसैन के घोड़े के साथ साथ चल रहा है। एक मरतबा हुसैन पर एक गनूदगी की कैफियत तारी हुई, और जब गनूदगी से बेदारी का मरहला आया तो सैयदुल शुहदा ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। कहा, बाबा क्या बात है? क्या मैं गनूदगी में था, मेरे कानों में एक आवाज आई कि ये मौत की तरफ बढ़े, मौत इनकी तरफ बढ़ रही है। अली अकबर कहते हैं, बाबा अलस्ना अलल हक, बाबा क्या हम हक पर नहीं है? कहा, बेटा हम हक पर ना होंगे तो कौन हक पर होगा? क्या बाबा फला रुबालिल मौत, हमें मौत की कोई परवाह नहीं, मौत हम पर आ पड़े या हम मौत पर जा पड़े, हक के रास्ते में निकले, चलते चले जाएंगे। अब आइए ये एक मंजर, दूसरा मंजर, शब आशूर जनाब उम्मे लैला ने जनाब अली अकबर को अपने खेमे में बुलाया। समझिए जनाब अली अकबर अब ये 17 साल मुकम्मल हुए, 18वां साल लगा है। बेटा मेरे जानू पर अपना सर रख दो, एक शमा रोशन की, हाथ में शमा ली, मेरे बच्चे पानी नहीं है, तेरे जुल्फे तेरे बाल बहुत उलझ गए। उंगलियों से बेटे की जुल्फों में कंघियां करना शुरू की। अब वो ममता की लम्स और ममता का जो छूने का एहसास होता है वो बड़ा पुरसुकून होता है। अली अकबर सो गए, लैला हाथ में शमा लिए, अली अकबर का चेहरा उस तरह देख रही जैसे कोई रोजादार कुरान की तिलावत कर रहा हो। थोड़ी देर में अली अकबर की आंख खुली, उठे, अंगड़ाई ली, अम्मा ये शमा बुझने को है, आपकी उंगलियों के ऊपर शमा का बॉम्ब गिर रहा है। अम्मा हम सो रहे थे, आपने जगाया क्यों नहीं? अजब जुमला कहा अली अकबर, काश ये लम्हात सारी उम्र रुके रहते और ये माँ तुम्हारा चेहरा देखते देखते मर जाती। अब सुबह आशूर अली अकबर ने कहा, बाबा इजाजत दीजिए। कहा, जाओ जाके माँ से इजाजत लो। जैसे ही अली अकबर जनाब उम्मे लैला के खेमे की तरफ बढ़े, हुसैन ने आवाज दी, लैला अली अकबर से संभल के बात करना, मेरा बच्चा रफ्तार में, गुफ्तार में, सीरत में, सूरत में बिल्कुल नाना रसूलुल्लाह की तस्वीर है। अम्मा इजाजत दे दिए, जाएं, बाबा पर कुर्बान हो जाए, जान दे दें। जनाब लैला ने गले में बाहें डाली, माथा चूमा, कहा मेरे प्यासे लाल बैठ जाओ। अली अकबर ये बताओ कि किसी माँ ने
کبھی کسی بچے کو خوشی سے مرنے کی اجازت دی؟ کہا اماں خنجر ایک ہے شبر کا، گلے دو ہیں، اب میرا گلا ہے اور بابا کا گلا ہے، اس میں سے آپ چاہیں تو میرا گلا بچا لیں، چاہے تو بابا کا گلا بچا لیں، لیکن دادی کو روزہ محشر کیا جواب دیجیے گا؟ ام لیلا گھبرا کے کری، جاؤ تمہاری پھوپھی نے تمہیں پالا ہے، تمہاری پھوپھی نے تمہیں پالا ہے۔ جناب زینب کے پاس پہنچے اور جناب زینب سے بات ہی یہیں سے شروع کی، خنجر ایک ہے گلے دو ہیں، یا بھائی کو بچا لیجئے یا بھتیجے کو بچا لیجئے۔ بیویوں نے طواف کیا، علی اکبر کے لیے صفیں بنائی، علی اکبر صفوں سے گزرے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا، رونے کی آوازیں اتنی ایسی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی بھرے گھر سے جوان بچے کی میت جا رہی ہو۔ علی اکبر باہر نکلے، حسین سے کہا بابا خدا حافظ، کہا جاؤ علی اکبر جاؤ، جب ماں اور پھوپھی نے بھی تمہیں اجازت دے دی ہے تو میں بھی تمہیں اجازت دیتا ہوں، لیکن ایسا مجھے ایک دعا کر لینے دو۔ علی اکبر کے کندھے پر ہاتھ رکھا، آسمان کی طرف دیکھ کے دونوں ہاتھ اٹھائے، پروردگار گواہ رہنا تیری راہ میں اب اسے قربان کر رہا ہوں، جس کی صورت تیرے رسول کی صورت، جس کی سیرت تیرے رسول کی سیرت، جس کی آواز تیرے رسول کی آواز، جس کے انداز تیرے رسول کے انداز، جس کا سونا تیرے رسول کا سونا، جس کا جاگنا تیرے رسول کا جاگنا، جس کا لہجہ تیرے رسول کا لہجہ، جس کا تلفظ تیرے رسول کا تلفظ۔ جاؤ علی اکبر۔ علی اکبر نے کہا بابا خدا حافظ، رکاب میں پاؤں ڈالا، گھوڑے پر بیٹھے، حسین خیمگاہ کے دروازے پر رک گئے اور اپنے خیمے کے دروازے سے جناب ام لیلا نے امام حسین کے چہرے کو دیکھنا شروع کیا۔ ادھر علی اکبر چلے، تھوڑی دیر کے بعد جناب ام لیلا نے دیکھا کہ پیچھے پیچھے آقا حسین بھی جا رہے ہیں۔ علی اکبر گھوڑا دوڑا رہے تھے، کانوں میں ایک آواز آئی، یا بنیا مہلن مہلا، یا بنیا مہلن مہلا، میرے لال آہستہ، میرے لال دھیرے دھیرے، میرے لال تیز نہ جاؤ، میرے لال گھوڑا تیزی سے نہ دوڑاؤ۔ لگامیں کھینچی، مڑ کے دیکھا تو بوڑھا باپ ٹوٹی کمر دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے لڑکھڑاتا چلا رہا ہے۔ گھوڑے سے اترے، بابا آپ نے تو اجازت دے دی۔ علی اکبر تم اولاد والے نہیں ہو، تمہیں کیا خبر کہ باپ کا دل کیا ہوتا ہے؟ جاؤ علی اکبر۔ گئے ارزق شامی سے، اس کے چاروں بیٹوں سے لڑکے انہیں واصل جہنم کر کے پھر واپس آئے، زخم آ چکے تھے۔ اب جو آئے کہنے کہ بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ امام حسین نے کہا اپنی زبان میرے دہن میں رکھ دو۔ باپ کے دہن میں بیٹے نے زبان رکھی اور کھینچ لی۔ ارے بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے۔ علی اکبر تم نے تو اپنی پیاس مجھے بتا دی، تم نے تو اپنی پیاس کی اطلاع مجھے دے دی، یہ بتاؤ کہ میں کس سے کہوں کہ میں کتنا پیاسا ہوں؟ ایک انگوٹھی اتاری، یہ دہن میں رکھ لو، اس انگوٹھی کو چباتے رہو۔ اب جاؤ۔ اچھا پہلے جب علی اکبر گئے تو حسین پیچھے پیچھے گئے تھے، اب جب علی اکبر گئے تو حسین خیمگاہ کے اندر آ گئے، کیونکہ جب ادھر علی اکبر گئے تو ادھر جناب ام لیلا نے کام یہ کیا تھا کہ بیویوں سے کہا تھا بیویوں آؤ میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہو۔ یا رادہ
اسماعیل الی ہاجرہ یا راد یوسف الی یعقوب رد ولدی علیہ، اے اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، میرے بچے کو مجھ سے ملا دے۔ بچہ آ کے پھر چلا گیا۔ اب امام حسین آ کے کہتے ہیں لیلا اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، اب علی اکبر کی واپسی کی دعا نہ کرنا، علی اکبر کی واپسی کی دعا نہ کرنا۔ بس دوستو، آج میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا، بس چند منٹ بات مکمل ہو رہی ہے۔ اب حسین ٹوٹی کمر تھامے ہوئے خیمگاہ کے دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے، ایک مرتبہ آواز آئی بابا علیکم السلام، بابا بیٹے کا آخری سلام قبول کیجیے۔ حسین چلے، حسین امام صبر، حسین وارث فاتح خیبر لڑکھڑائے، گرے، یا علی کہہ کے اٹھے، پھر چلے، یا علی یا علی یا علی، پھر گرے، پھر اٹھے، یا علی یا علی یا علی۔ کس کو پکار رہے؟ نجف والے علی کو پکار رہے یا اس علی کو جو نرغ عدا میں ہے؟ ایک مرتبہ، ساتویں مرتبہ جب گر کے اٹھے، آواز دی بیٹا آواز دو، آواز دو، آنکھیں دبلا گئی ہیں، آنکھیں دبلا گئی، آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہے۔ بابا آئیے، علی اکبر بولتے رہو، بابا آئیے، علی اکبر آواز دیتے رہو، بابا آئیے۔ ایک مرتبہ علی اکبر کے قریب پہنچے، کہا بیٹا میں آ گیا، کہا آئیے بابا، خاک پر بیٹھ گئے۔ بیٹا کہاں چوٹ آئی، کہاں وار ہوا، کہاں تکلیف بہت ہے؟ اب دھندلا دھندلا دکھائی دے رہا ہے۔ 57 سال کا سن، 18 برس کا بیٹا، 70 لاشیں اٹھا چکے، 69 لاشیں۔ عباس نے تو وصیت کر دی تھی، عباس تو دریا کے کنارے، 69 لاشیں اٹھا چکے، یہ 70ویں لاش ہے، 71ویں لاش۔ اب علی اکبر کہنے لگے بابا سینے میں بہت درد ہو رہا ہے۔ کہ علی اکبر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے سینے پر رکھو۔ علی اکبر کے سینے کے زخم میں انگلیاں گئی، گھبرا کے ہاتھ کا چاپ، ارے میرے بچے برچی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، برچی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ دونوں گھٹنے ریگے گھر میں زمین کربلا پٹے کے نجف کا رخ کیا۔ بابا علی مرتضیٰ، دو انگلیوں سے در خیبر اکھاڑ لینا آسان تھا، بیٹے کا امتحان دیکھیے، کلیہ جوان کے سینے سے برچی کی ہڈی کھینچ رہا ہوں۔ بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلا ملت رسول اللہ، خون کا فوارہ علی اکبر کے سینے سے نکل کے حسین کے سینے پر، چہرے پر علی اکبر کا خون، سینے پر علی اکبر کا خون، منہ پر منہ رکھ دیا، میرے لال خدا حافظ، میری آنکھوں کی روشنی خدا حافظ۔ اب ایک مرتبہ سنبھلے، علی اکبر کی لاش اٹھائی، عباس کا مرنے سے کمر ٹوٹ چکی ہے، علی اکبر کے مرنے سے آنکھوں کی روشنی کٹ گئی ہے۔ دیکھیں 57 سال کی عمر میں 3 دن کے پیسے کی ہمت، لاش اٹھائی، 2 قدم چلے، لاش رکھ دی، خیبر جا کے رخ کیا، بنی ہاشم کے بچوں آؤ علی اکبر کی لاش اٹھانے میں میری مدد کرو۔ ایک مرتبہ جناب زینب
روتی ہوئی نکلی، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بھتیجا، ہائے میری گودیوں کا پالا، بیٹے کا غم بھول گئے، آگے بڑھے، دامن آبا سرے سے نہ پڑالا، زینب جب تک میں زندہ ہوں خیمے سے باہر نہ نکلنا، ہائے زینب، ہائے علی اکبر، ہائے حسین، ہائے علی اکبر، ہائے لیلا، ہائے علی اکبر، ہائے کربلا، ہائے علی اکبر، ہائے پیاس، ہائے علی اکبر، سيعلم الذين ظلموا أيام منقلبين.